ویلکم بیک. ہمارا آج کا موضوع ہے عدلیہ اور ایوان صدر میں تناؤ. اس وقت کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید وجی الدین احمد صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس آف دا سندھ ہائی کورٹ رہ چکے ہیں. السلام علیکم وجی الدین احمد صاحب. جی وعلیکم السلام. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاسٹ میں جب بھی عدلیہ اور پریزیڈنسی میں یا حکومت میں کوئی کانفرنٹیشن آئی ہے تو اٹ ہیز آلویز اینڈڈ ان اے ڈیزاسٹر. تو اس وقت جو یہ بات ہو رہی ہے یہ کاربن ٹیکس کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی سیریس ٹرن نہیں لے لے گی کانفرنٹیشن کا؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کانفرنٹیشن کی گنجائش ہے. ہاں جی. کیونکہ جو آرڈیننس صدر صاحب نے جاری کیا ہے جی اس میں انہوں نے اس بات کو واضح طریقے سے ایکنالج کیا ہے ہاں جی کہ جو کاربن سرچارج تھا جی جی وہ انلیگل تھا جی جی اور اس کو انہوں نے وڈرا کیا ہے ٹھیک ہے جی آرڈیننس کے ذریعے سے، اور پھر اس کی جگہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جی امپوز کی ہے. جی تو سپریم کورٹ نے جو آرڈرز پاس کیے تھے تو اس کو تو انہوں نے ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی اس کو تو کنسیڈ کیا ہے. صدر کی طرف تو ہم نے یہ دیکھا کہ آرڈیننس میں انہوں نے یہ ایکنالج کیا کہ جو سرچارج لگایا گیا تھا اس کو انہوں نے کنسیڈ کیا کہ وہ قانون کے مطابق نہیں تھا. جی اور پھر سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آپ رسپانس ملاحظہ فرمائیں جی کہ آرڈیننس کو اسی پٹیشن میں کوشچن کرنے کی کوشش کی گئی ہاں جی اور وکلا صاحبان کی طرف سے یہ کہا گیا جی کہ جناب یہ آرڈیننس تو کانسٹیٹیوشن کے پیرامیٹرز سے باہر ہے جی اور فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق نہیں ہے، تو اس کے چیلنج کو آپ انٹرٹین کریں. لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم اس کیس میں اس چیلنج کو انٹرٹین کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں. اگر اس آرڈیننس کو اپروپریٹلی چیلنج کیا گیا جی تو پھر ہم اس کو ایگزامن کریں گے. پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ پٹیشن جو فائل کی گئی تھی کاربن سرچارج کے بارے میں، یہ نون لیگ کی طرف سے فائل کی گئی تھی. جی اچھا، اب آرڈیننس کے خلاف جو نئی پٹیشن فائل ہوئی ہے وہ نون لیگ نے فائل نہیں کی بلکہ ان ایڈوکیٹ صاحب نے فائل کی ہے جو نون لیگ کی طرف سے پیش ہو رہے تھے. تو یہ تو کچھ مجھے اس طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ ہم اداروں کے تصادم کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں لیکن عوام کے حالات کو بد سے بدتر کرنے کی طرف ہم یقیناً جا رہے ہیں. جی جوڈیشری از ون آف دا بہت ایک اہم پلر آف دا اسٹیٹ ہے. تو جب حکومت کچھ نہیں کرے عام آدمی کے لیے تو جوڈیشری اگر اس طرح کا کوئی قدم اٹھائے ریلیف دینے کے لیے تو یہ وہ کر سکتی ہے. از اٹ لیگل؟ اب تو سو موٹو ایکشن لینے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ آرڈیننس کو باقاعدہ طریقے سے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے ماتحت چیلنج کیا جا چکا ہے. میں فار دا فیوچر بات کر رہی ہوں، جیسے چیف جسٹس صاحب نے پہلے بھی لیا تھا مسنگ پرسنز کا یا اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کا یا اس طرح کے اور جتنے بھی سو موٹو ایکشنز لیے گئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پبلک انٹرسٹ میں ہو تو یہ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے اور اس میں تو کسی بھی لحاظ سے ذاتیات کا مسئلہ تو آتا ہی نہیں ہے. چیف جسٹس کوئی بھی ہو، آرٹیکل 184(3) وہاں پر موجود ہے. حکومت اگر تو فنڈامنٹل رائٹس کو پراپرلی آبزرو نہ کرے یا کوئی ادارہ بھی آبزرو نہ کرے تو سپریم کورٹ کو اپنی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز کو ڈسچارج کرنا پڑتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کے جو ہیڈ ہیں الطاف حسین صاحب، انہوں نے جو چیف جسٹس صاحب کو ایک اوپن لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایکشن لیں اگینسٹ پیپل جنہوں نے لونز رائٹ آف کرائے ہیں اینڈ اگینسٹ کرپشن اور یہ جو رائز ان پرائسز ہے اینڈ آل. سو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک صحیح قدم انہوں نے اٹھایا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدم بالکل درست راستے کے اوپر ہے اور یہاں تو
صرف بلینز نہیں بلکہ ٹریلینز کے طور کے اوپر لونز لیے گئے ہیں اور سرکاری بینکوں سے لون لیے گئے ہیں اور پھر ان لونز کو رائٹ آف کرایا گیا ہے. نہ صرف سپریم کورٹ کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے بلکہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی، ان کی بھی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس سے پہلے بھی ان معاملات کو پارلیمنٹری لیول کے اوپر ٹیک اپ کیا گیا تھا. لیکن سر ہم نے دیکھا کہ جب بھی کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے احتساب کرنے کی کوشش کی ہے تو دیٹ ہز آلویز بین وکٹمائزیشن، چاہے وہ احتساب بیورو کے نام سے ہو یا نیب کے نام سے ہو یا جس نام سے بھی ہو، انہوں نے اپنے لوگوں کو اس میں نہیں ڈالتے اور جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو اس وقت رگڑا مل رہا ہوتا ہے. سو ڈونٹ یو تھنک کہ جوڈیشری ول بی اے مچ بیٹر لائک یو نو میڈیم؟ سرٹنلی جوڈیشری بہت اچھا میڈیم اس سلسلے میں رہے گا، لیکن کیا ہم جو پارلیمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے اس کو اگنور کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ اپنے لوگوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کی طرف سے سر پہ نگاہ کر رہے ہیں تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو بتائیں کہ آپ اگر تو پارلیمنٹ میں ان معاملات سے ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کو ایون ہینڈڈلی ان معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے. ایک لیگل ایکسپرٹ کی حیثیت سے آپ یہ بتائیں کہ اداروں میں بیلنس کیسے ہم قائم کر سکتے ہیں کہ سب کچھ سموتھلی رن کرے؟ دیکھیں جی، یہاں میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ ممالک جہاں پر کہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جہاں پر کہ لکھا ہوا قانون ہوتا ہے، وہاں پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوتی بلکہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہوتا ہے، آئین سپریم ہوتا ہے. اور آئین کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آئین کا کسٹوڈین سمجھا جاتا ہے، آئین کا گارجین سمجھا جاتا ہے. اور اگر تو پارلیمنٹ اپنے حقوق سے تجاوز کرے یا ایگزیکٹو اپنے ذمہ داریوں سے آگے نکل جائے تو یہ سپریم کورٹ ہی ہے جو ان کو درست راہ کے اوپر لے کے آتی ہے. سپریم کورٹ نے ہمیشہ جب کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز ہوتی ہیں تو اس کو سپورٹ کیا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ اب ہم اس اسٹیج سے نکل آئے ہیں کہ موجودہ جو عدلیہ ہے وہ اتنی آزاد ہو گئی ہے کہ پھر یہ مسٹیکس ریپیٹ نہیں ہوں گی؟ دیکھیں، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتی کہ سپریم کورٹ نے ہمیشہ آمروں کو سپورٹ کیا ہے. کئی دفعہ کیا ہے اور کئی دفعہ نہیں بھی کیا. یہ بات بالکل واضح ہے کہ خواہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو خواہ آمرانہ طریقہ حکومت ہو، دونوں ہی سلسلے میں سپریم کورٹ کا رول بہت اہم ہے. کیونکہ آمر کو بھی جب وہ آتا ہے، جب وہ انکرجن کرتا ہے، جب وہ طالع آزمائی کرتا ہے تو اس کو بھی سپریم کورٹ کی بے ساکھیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ انہی بے ساکھیوں کے اوپر چلتا ہے جتنے عرصے بھی وہ وہاں بیٹھا رہے. پرویز مشرف کے 2 دور ہم نے دیکھے ہیں، اس سے پہلے دیگر آمروں کے ادوار بھی ہم نے دیکھے ہیں. ان ساروں کو جب تک سپریم کورٹ کی اعانت حاصل نہیں ہوئی وہ نہیں چل سکے. تو لہٰذا سپریم کورٹ کی اہمیت خواہ آمرانہ طرز حکومت ہو خواہ ڈیموکریسی ہو، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. Thank you very much, Wajuddin Ahmed Saab, for being with us here today.